الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونطق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی قدرت سے بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے. ہماری زندگیوں کا، ہماری موت و حیات کا مالک اللہ ہے. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، ہم پابند ہیں. اگر ہم خود و خود بنے ہوئے ہوتے، اللہ نے ہمیں نہیں بنایا ہوتا، تب تو ہم آزاد تھے. لیکن ہمارا بنانے والا کوئی ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اللہ کا سوال ہے ہم سے، میرے بندو تم اپنے آپ پیدا ہوئے ہو، تمہاری تخلیق اپنے آپ ہوئی ہے، یا تمہارا بنانے والا خالق کوئی ہے؟ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا تمہارا بنانے والا اللہ ہے؟ تو ہمارا بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. جو اس اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں گے، جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کو، معبود ہونے کو تسلیم کریں گے، وہ دنیا اور آخرت کے اندر میں سرخ روح سبز و شاداب ہوں گے. بنایا اللہ نے، لیکن تھوڑا سا اختیار دیا ہے ہمیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے آگے اس دنیا کی زندگی کے اندر میں ہم نے بھلائی کا راستہ بھی رکھا ہے اور برائی کا راستہ بھی رکھا ہے. جو بھلائی کے راستے کو اختیار کرے گا وہ دنیا کے اندر میں آخرت میں کامیاب ہوگا.
جو تقوی والا راستہ، پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جو گناہوں والا، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کرے گا، دنیا پریشان اور مصیبت دنیا کے اندر میں اس کا مقدر بن جائے گی. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا بنانے والا اللہ ہے. اس اللہ کے لیے ہمارا سب کچھ ہو، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا. ہماری آنکھ دیکھے تو اللہ کے مرضی کے مطابق، ہمارے کان سنے تو اللہ کے مرضی کے مطابق، ہماری زبان بولے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، ہمارے ہاتھ حرکت کریں تو اللہ کی مرضی کے مطابق، ہمارے قدم چلیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق. اب اس کا الٹا ہوا ہے، ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے. بولیں گے وہ جو ہمارا نفس چاہتا ہے، کریں گے وہ جو ہمارا نفس چاہتا ہے، دیکھیں گے وہ جو ہمارا نفس چاہتا ہے، کانوں سے سنیں گے وہ جو ہمارا نفس چاہتا ہے. جو دل نے چاہا اور جو دل کے اندر میں خیالات آ گئے، وہ خیالات اللہ کو راضی کرنے والے ہوں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، بس اس کو پورا کرنا ہے. ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، اور بنانے کے بعد ساری کائنات کے بنانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے. انتم تخلقون او ام نحن الخالقون، تم پیدا نہیں ہوئے، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کو اور جنات کو صرف اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حضرت انسان اور جنات پیدا ہوا ہے. باقی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہی ہے. جتنی مخلوقات ہم کو نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ سب اللہ کی فرمانبردار ہے. زمین آسمان کو بنایا اور پھر بنانے کے بعد ان کو حکم دیا کہ تم میری اطاعت کرو. قالت آتینا طاعین، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں. سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہا ہے. چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہا ہے. زمین اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہے. کون چلا رہا ہے اتنا بڑا نظام؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. دن کو رات میں سے نکالنے والی ذات اللہ کی، اللہ نکال رہا ہے، اور پھر رات کے سینے کو پھاڑ کر کے اس کے اندر سے دن کو نکالنے والی ذات اللہ کی. موت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، زندگیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. ساری کائنات کو انسان کے نفع کے لیے بنایا، فائدے کے لیے بنایا. سورج کو کہا انسانوں کو نفع پہنچاؤ، چاند کو کہا انسانوں کو نفع پہنچاؤ، زمین کو کہا تو انسانوں کو نفع پہنچائے. سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے. اور پھر ان نعمتوں کو قرآن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے گنواتا ہے کہ اے انسانوں دیکھو میں نے ان کو کیسے انداز کے ساتھ میں بنایا ہوا ہے. زندگیوں کے رخ بدل گئے، سوچ بدل گئی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو زندگی ہم کو ملی ہے ہم اس کے مالک ہیں، اس لیے گناہوں کے اندر میں مبتلا، اس لیے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر میں مبتلا.
تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، دوبارہ میرے پاس لوٹ کر کے تم کو آنا ہے اور اپنی زندگیوں کا حساب و کتاب دینا ہے، کیا کر کے آئے ہو۔ جو اس بات کو سمجھے کہ اللہ میرا مالک ہے اور اللہ کے مرضی کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے، اور جب وہ اللہ کی اطاعت والی اور فرمانبرداری والی زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ جو غیبی نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ غیبی نظام اس انسان کے تائید کے اندر میں چلتا ہے۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیبی نظام سے اس کے کام بناتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں ان کے ساتھ میں آتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جس جگہ قدم رکھتے تھے، جہاں جاتے تھے، کامیابی ان کا مقدر بن جایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کیا کرتے تھے۔ ہوائیں ان کے تابع ہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی فرما برداری کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ سمندر ان کے تابع ہیں، جنگل کے جانور ان کے تابع ہیں، رات اور دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں بدلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحر کر رہے ہیں اور سحر کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر میں اذان دیا کرتے تھے۔ اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، دل کے اندر میں خیال آیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر ہو گئی نہیں ہو گئی، چلو پوچھ لیتا ہوں۔ گئے، باہر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی، یا رسول اللہ کیا آپ کا سحر ختم ہو گیا؟ سحری کر لیا آپ نے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سحر کھا رہا ہوں، سحری کر رہا ہوں۔ مسجد گئے، تھوڑی دیر رکے، پھر آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کی سحری ہو گئی تو میں اذان دے دوں؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سحری کر رہا ہوں۔ پھر آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ہو چکا ہے، آپ سے میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ کو روک لیا اور فرمایا کہ بلال یہ کیا کہہ دیا؟ تیری قسم کی لاج رکھنے کے لیے اللہ نے آج وقت سے پہلے سورج کو نکال دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو کائنات کا نظام ان کے تابع ہو کر کے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام جمعہ میں خطبہ دیتا ہے، ایسے جمعہ کی نماز کے اندر میں کھڑے ہو کر کے جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور خطبہ پڑھتے پڑھتے اچانک کہنے لگے یا ساریات الجبل، اے ساریہ جبل پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب سارا مجمع تو عرب تھے، خطبہ کیا چل رہا ہے اور اچانک بیچ میں کوئی بات آ گئی تو سب پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر نے یہ کیا کہہ دیا کہ یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا ہوا ہے، وہ میدان جنگ کے اندر میں ہے، اور میدان جنگ کے اندر میں دشمنوں کے ساتھ میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک لشکر چھپ کر کے پہاڑ کے پیچھے سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر کے سامنے اللہ نے وہ پورا نقشہ کھول دیا، جیسے آج ہم ویڈیو کال کے اوپر دیکھتے ہیں، آدمی کہیں باہر دوسری جگہ ہو تو ویڈیو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ ہے، تو ان کا ویڈیو کال اللہ نے ساری کائنات کو سامنے کھول کر کے رکھ دیا۔ وہاں سے ہزاروں میل دور جنگ چل رہی ہے، حضرت عمر جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر کے سامنے وہ سارا منظر جیسے آپ یوں سمجھ لو کہ ایک ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ساریہ کو دیکھا اور یہاں سے آواز لگائی یا ساریہ الجبل، ٹیلی فون تو تھا نہیں، حضرت عمر کی زبان سے آواز نکلی، ہوا ان کی غلام ہے، حضرت ساریہ کے کان تک پہنچا رہی ہے۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے میدان سے واپس آئے تو فرمانے لگے ہم جنگ ہار جاتے اور ہمارا جانی نقصان بہت ہو جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے اوپر ہم نے پلٹ کر دیکھا دشمن تھا، ہم نے جا کر کے مقابلہ کیا اور اس جنگ کے اندر میں ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ یہ ہے کائنات کا نظام تابع کر کے چلنے کا نام، یا ساریات الجبل۔ انہوں نے اپنے خواہشات، اپنے نفس، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں سمندر سے،
ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، ہم کو سمندر کے اس پار جانا ہے، کشتیاں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں. کہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فوج کو کہا کہ ڈال دو سمندر کے اندر میں گھوڑے. صحابہ نے سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑائے. تاریخ شاہد ہے صحابہ کے گھوڑوں کے ٹاپ کو تک پانی نہیں لگا ہے. اللہ نے اس سمندر کو زمین کے مانند بنا دیا ہے. ساری کائنات ان کی مسخر ہے، ان کے تابع ہے، چڑھ رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے جنگلات کے اندر میں صحابہ پہنچے. لوگوں نے کہا کہ یہ جنگلات بڑے خطرناک ہیں، یہاں سے کوئی آدمی زندہ واپس نہیں آیا ہے. اس جنگل کے اندر میں زہریلے جانور بہت زیادہ ہیں، سانپ اور بچھو ہیں، شیر اور اژدہے اس جنگل کے اندر میں گھومتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس جنگل کو پار کر کے ہم جائیں گے. تو کہا کہ یہ ناممکن ہے. تو جماعت کا ذمہ دار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باہر کھڑے ہو کر کے آواز دے رہا ہے، اے جنگل کے جنگلی جانوروں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، ہمیں آج رات اس جنگل کی ضرورت ہے، ہم یہاں پڑاؤ ڈالنے والے ہیں، تم اس جنگل کو خالی کر دو. تاریخ نے یہ بات لکھی اور لوگوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. شیر اپنے منہ کے اندر میں اپنے بچے کو، اور سانپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اور بچھو اور سانپ جیسے جنگلی جانور جنگل کو خالی کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو آج کی رات یہ جنگل دینا ہے. اور صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. ایک نہیں، ایسے سینکڑوں صحابہ کی تاریخ کو کبھی پڑھا کرو. حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ ہندوستان کے علماء میں یہ پہلا عالم ہے جس کی کتاب کو عرب کے علماء نے کہا کہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کی تائید کی، اور اپنے مطالعے کے اندر میں عرب کے علماء رکھتے ہیں. ورنہ عرب تو عرب ہے. حیات الصحابہ لکھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدوں کے اندر میں. صحابہ کی زندگیاں کیا تھی، صحابہ نے زندگیاں کیسے گزاری، ایک جگہ لا کر کے جمع کر دیا، اردو میں، عربی میں، انگلش میں. ہماری نوجوان نسل نیٹ کی عادی ہو گئی. ہماری نوجوان نسل دنیا کی تاریخ تو پڑھتی ہے، اپنے بڑوں کی، اپنے اکابرین کی، اور اپنے صحابہ کی اور حضور کی سیرت کو کبھی کھول کر کے نہیں پڑھتے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کے تابع بن کر کے چلتی ہے، ساری کائنات اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے. ظلم صحابہ کرام، آج جو دنیا کے اندر میں ظلم ہو رہا ہے، جہاں اپنے آپ کو آدمی مسلمان کہتا ہے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے. ظالم مسلمان ہو اور مظلوم اگر کافر ہو، اور وہ مظلوم اگر اپنی زبان سے نکالے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ایک مچھی مار، مچھلیاں پکڑنے والا روزانہ تالاب میں جا کر کے مچھلیاں لے کر کے آتا، اور آ کر کے ان مچھلیوں کو بیچ کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتا تھا. ایک دن اس کے ہاتھ بہت بڑی مچھلی لگی، وہ مچھلی لے کر کے آ رہا ہے. سامنے سے ایک شخص آیا جو بڑا ظالم قسم کا تھا. اس نے دیکھا کہ غریب کے ہاتھ میں مچھلی ہے، تو جا کر کے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے کہا کہ یہ تو آج شام کا میرے بیوی بچوں کا کھانا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گا، کچھ پیسے دے دو. اس نے کہا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، آپ مجھے جانتے نہیں، مجھ سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. زبردستی اس کے ہاتھ کے اندر سے مچھلی چھینی اور اس کے ہاتھ کو وہ مروڑا اور اس کے اندر سے مچھلی چھیننے لگا. تو یہ غریب بیچارہ اس کے منہ کو جو اس نے یوں پکڑا تو لکھا ہے کہ اس کے انگلی کو اس نے کاٹ دیا، اس کے انگلی کو اس نے کاٹ دیا.
مچھلی لے کر کے یہ چلا گیا. یہ مچھوارا اپنے گھر آیا اور گھر آ کر کے اپنے بیوی بچوں کو کہنے لگا کہ آج کھانے کچھ نہیں ملا تھا لیکن ایک ظالم اس کو لے کر کے چلا گیا اور اپنے بیوی بچوں کو بھوکا سلایا. لکھا ہے کتابوں کے اندر میں دوسرے دن صبح اس نے مچھلی کھائی, اپنے دوستوں کو بلایا کہ بہت بڑی مچھلی ملی ہے اور سب کو کھانا کھلایا. رات سویا تو اس انگوٹھے کے اندر میں درد ہوا. کچھ دنوں کے اندر میں وہ زخم اس کے اندر میں پیپ اور خون بھر گیا. اس زمانے کے جو حکیم تھے, طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, ان کے پاس گیا کہ یہ میرے ہاتھ میں زخم ہوا ہے, کیا کیا جائے. انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اس کا علاج نہیں ہے, اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا. اس انگلی کو کاٹا گیا. کچھ دنوں کے بعد انگلی کا درد ختم ہوا اور پنجے کے اندر میں درد آیا اور اتنا درد ہونے لگا, آہستہ آہستہ پنجہ سڑ گیا. اس کے بعد کہا کہ کیا کروں, کہا کہ یہ پنجہ کاٹنا پڑے گا ورنہ پھر پورے جسم کے اندر میں زہر پھیل جائے گا. کلائی سے ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر ہاتھ کے اندر میں درد آنے لگا تو وہ جو حکیم تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے. کہنے لگا کہ پورا ہاتھ سڑ چکا ہے, اب ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. اب ہاتھ کو کاٹا گیا. ہاتھ کو کاٹا گیا. جب ہاتھ کو کاٹا گیا تو حکیم نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. میں اتنی دوائیاں دے رہا ہوں اور یہ پہلا کیس ہے میرے پاس کہ جس کا علاج نہیں ہو رہا ہے, کہ بتاؤ تو صحیح یہ کہاں سے شروع ہوا تھا. اس نے اپنی ساری کہانی سنائی تو کہنے لگے اللہ کی قسم کوئی دوا اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی. آج تیرا ہاتھ کاٹا ہے, کل پورے جسم کے اندر میں زہر پھیل جائے گا. اس شخص کو تلاش کر جس کے اوپر تو نے ظلم کیا تھا اور اس سے معافی مانگ. اگر اس نے معافی مانگ لیا تو ہو سکتا ہے یہ زخم یہاں سوکھ جائے اور تیرا باقی کا جسم سڑنے سے بچ جائے. بات اس کی سمجھ میں آئی. وہ حکیم کے پاس سے نکلا, اس شخص کو گاؤں گاؤں دیہات دیہات تلاش کرتا رہا کہ کہاں ہے وہ. تو پھر اس نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے ایک شخص مچھلی پکڑ رہا ہے. اس کے قریب گیا. اب اس بات کو ہو گئے سال, 1.5 سال ہو چکا ہے. اس کے قریب جا کر کے کہنے لگا کہ بتا تو صحیح تجھے یاد ہے میں کون ہوں. اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے تو کون ہے, مجھے یاد نہیں ہے تو کون ہے. کہا غور سے دیکھ شاید پہچان لے. کہا کہ نہیں میں آپ کو پہچانتا نہیں. ہاتھ ٹوٹا ہوا. کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ آج سے 1.5 سال پہلے تجھ سے میں نے مچھلی چھینی تھی اور اس وقت تو نے میرے انگلی کو کاٹا تھا اور میرے جسم کے اندر میں ایسی تکلیف ہوئی, انگلی کاٹی گئی, پنجہ کاٹا گیا, پھر کونی تک ہاتھ کاٹا گیا, اب بازو تک ہاتھ کاٹا گیا ہے. اب تو مجھے معاف کر دے, میں تیرے پیر پکڑ کر کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے معاف تو آپ کو اسی وقت کر دیا تھا, چلو آج پھر میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. ایک مچھلی چھیننے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو ظالم ہے اس کے ساتھ اللہ کا یہ سلوک ہوتا ہے. آج مسلمان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ کے عرشی نظام میں کوئی تبدیلی آنے کو تیار نہیں ہے. تو سوچنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں اللہ کا عرش کانپ نہیں رہا ہے. جو مصیبتیں آج ہمارے اوپر آ رہی ہیں اور جو مصیبتیں اس وقت میں ملک کے اندر میں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں, اللہ کی عزت اور جلال کے قسم اس کا تعلق مسلمان کے اعمال کے ساتھ میں, مسلمان کے اعمال کے ساتھ میں. اس وقت میں کافر سے زیادہ, اس وقت کے اندر میں دنیا کے اندر میں اللہ کے نافرمانوں سے زیادہ مسلمان اپنے آپ کے بارے میں ظالم بنا ہوا ہے. نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا ظلم, بدکاری کے اڈے کرنا سب سے بڑا ظلم, شراب کے اڈے آباد کرنا سب سے بڑا ظلم. سود اور بیاض اور شراب کے اندر میں جب مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا, کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. غذا پیٹ میں حرام, سود کی بیاض کے اندر میں مسلمان مبتلا, آوارہ گردی کے اندر میں مسلمان 1 نمبر کے اوپر. نوجوان نسل آوارہ ہو گئی. اب اس کو اپنی آنکھوں کا اور اپنے حضرت حبیب ابن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں, روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد جیل کے اندر میں ڈال دیا اور جیل میں ڈال کر کے کہا کہ سنو تمہیں آزادی اس وقت ملے گی جب تم شراب پیو گے اور سور کا گوشت کھاؤ گے, اس وقت تمہیں آزاد کیا جائے گا. بھوکے رہے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور سور کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر اس کے بڑے پادریوں نے اس کو رائے دی کہ ایک کام کرو, ایک حسین اور خوبصورت لڑکی اس کے کمرے کے اندر میں چھوڑ دو.
3 دن اور 3 رات اس زمانے کی روم کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جیل میں بند کر دی گئی اور وہ سامنے بیٹھی رہی. حضرت حبیب نے اس کی طرف ایسے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا تو وہ لڑکی 3 دن اور 3 رات گزرنے کے بعد کہیں تو کیا بلا ہے, انسان ہے کہ کیا ہے, انسان ہے کہ کیا ہے, 3 دن اور 3 رات سے میرے جیسا حسن تیرے پاس موجود ہو, کھانا تیرے پاس موجود ہو, شراب تیرے پاس موجود ہو, فاقہ کاٹ رہا ہے اور اس فاقے کی وجہ سے تجھے چکر آ رہا ہے اور تم میری طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے, تیرے پاس دل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جواب کے اندر میں حضرت حبیب نے کہا اللہ کی قسم دل تو میرے پاس ہے لیکن اس دل کو میں اپنے رب کے حوالے کر چکا ہوں اور میرا رب قرآن کے اندر میں کہتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے نگاہوں کی اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو, اگر ذرا سا بھی ترچی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہارا رب آسمان پر بیٹھ کر کے تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے رب نے مجھے روک کر کے رکھا ہوا. جب یہ ایمان تھا تو پھر کیا ہوتا تھا, دشمنوں کو اللہ دوست بنا دیا کرتا تھا. وہ لڑکی کہنے لگی واقعی مجھے وہ کلمہ پڑھا دے اور مجھے اسلام کے اندر میں داخل کرا دے اور میں تجھے یہاں سے نکلنے کے اسباب پیدا کر کے دوں گی. اور رات کے وقت میں اس لڑکی نے اس کے لیے جیل خانے کو کھلوایا ہے اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے نکالا ہے. جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دشمن کو اس کا دوست بنا کر کے چھوڑ دیا کرتے, اللہ اس کے دشمن کو دوست بنا دیتے. اس وقت نوجوانوں کے دل کے اندر میں جو اللہ ہوا کرتا تھا وہ نکلا ہوا ہے, اللہ کی محبت ہوا کرتی تھی وہ نکلی ہوئی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوا کرتی تھی وہ نکلی ہوئی ہے. چلو ہم صحابہ کی برابری سارے دنیا کے قطب اور سارے دنیا کے ابدال اور سارے دنیا کے ولی مل کر کے ایک ادنا سے ادنا درجے کے صحابی جس کو ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو اس کے پیر کی دھول کی برابری نہیں کر سکتی, تو میں اور آپ کیا صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے جیسا ایمان لائیں گے؟ سارے دنیا کے انسان مل کر کے ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتے. اس کا جو مقام اللہ کے پاس ہوتا ہے اولیاء اللہ بزرگانی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اولیاء اللہ جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ان کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. لیکن اتنی تو حیا اپنے اندر میں ہو, اتنی تو شرم اپنے اندر میں ہو کہ اللہ بس زندگی ساری اپنے نفس کے خواہشات پوری کرتے کرتے گزری, اب تیرا میں اور تو میرا بن جا. بہت میری آنکھوں نے ظلم دیکھ لیا, بہت میری آنکھوں نے دنیا کے اندر میں تباہی دیکھی. حالات آ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بھول رہے ہیں, آ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بھول رہے ہیں. گجرات کے فسادات ہوئے, لوگوں نے سنے, بھول گئے. جو قوم اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی اس کا مستقبل کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. جو قوم اپنے ماضی کو بھول جائے وہ اپنا مستقبل کبھی بھی نہیں بنا سکتی. کون سا جوان ہے جس کے دل کے اندر میں یہ فکر ہو رہی ہو کہ جو امت کے اوپر حالات ہیں اس کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں, کیا میرا کیا رول ہو سکتا ہے, اللہ کے لیے میری کیا قربانی ہو سکتی ہے, اللہ کے دین کے لیے میں کیا قربان کر سکتا ہوں. اس خالق کے لیے, اس مالک کے لیے جو اس وقت میں مصیبتیں ہیں ان کا ہٹانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تعلق یہ ہے کہ اور یہ مصیبتوں کو زمین کی مصیبتیں مت سمجھنا. لومڑی چلی شکار پر, حکایت مشہور ہے, لومڑی چلی شکار پر تو شکار پر جاتے ہوئے اپنے بچے کو اس نے اپنے گود میں لیا اور لے کر کے کہنے لگی کہ اب تو میں شکار پر جا رہا ہوں, میرے بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ تو جنگل میں شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے, کہا راجا کے حوالے اپنے بچے کو کر کے جاؤں گی. شیر کے پاس گئی اور کہنے لگی شیر بھائی میں اپنے بچے کو تمہارے حوالے کر کے شکار کے اوپر جا رہی ہوں, کچھ دنوں کے لیے جا رہی ہوں, میرے بچے کی حفاظت کرنا. اب شیر کے حوالے کروں تو جنگل میں کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ بچے کا حوالے کیا, شکار کے اوپر گئی. اب شیر نے بھی اتنی وفا نبھائی کہ اس لومڑی کے بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا. ایک دن اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا کر کے جنگل کے اندر میں گھوم رہا تھا. آسمان سے عقاب کی نظر پڑی, عقاب ایک بہت طاقتور پرندہ, اس کی نظر پڑی. اس نے دیکھا کہ شیر کے پیٹھ کے اوپر تو اپنا شکار ہے, اوپر سے آیا اور چھلانگ لگائی اور اس بچے کو اٹھا کر کے نکل گیا.
اور جب نکل گیا تو شیر آسمان کو دیکھتا رہ گیا، اور جب بچہ چلا گیا اس عقاب نے اس کو کھا لیا، پتہ نہیں کیا کر لیا۔ لومڑی کچھ دنوں کے بعد واپس آئی اور واپس آ کر کے نہیں کہ شیر بھائی میرا بچہ کہاں ہے؟ تو شیر نے جواب کے اندر میں کہا کہ بہن، زمین کی اگر کوئی مصیبت ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس سے ٹکرا جاتا، آسمان کی مصیبت آئی تھی، میرے اندر میں طاقت نہیں تھی کہ میں اس سے ٹکرا سکوں، میں اس سے ٹکرا سکوں۔ اس وقت زمین کے اوپر جو حکمران اور اس زمین کے اوپر جو امت کی ہمدردی رکھنے والے مالدار اور بڑے احباب ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کام لے رہا ہے، ان کے بس کی بات اس لیے نہیں رہی ہے کہ یہ زمین کی مصیبتیں نہیں ہیں، آسمان سے اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اپنے حالات اس وقت کے اندر میں جو چل رہے ہیں، اکابر علماء کرام باطل کا شکار ہو رہے ہیں، اور یاد رکھنا جب کسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر اپنا عذاب اتارنا چاہتے ہیں تو اپنے نیک بندوں سے زمین کو صاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ جو حالات چلے لاک ڈاؤن کے، کورونا کے، ان حالات کے اندر میں تقریباً 263 ایسے اللہ والے جن کے بارے میں آج بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی دعاؤں کے اوپر اللہ کا نظام حرکت میں آ سکتا ہے، ایسے اللہ والوں کو اللہ نے موت دی اور اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ زمین اکابرین سے، علماء سے اور اللہ والوں سے خالی ہو رہی ہے۔ اللہ کا خوف ابھی بھی اپنے دل کے اندر میں پیدا کر کے مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر زندگیاں گزارنے کے عزائم کرو، ورنہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر اس امت کے اوپر حالات ڈالے گا۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے امت کا اس وقت۔ 16 مسجدیں ایک وقت میں جلا دی گئی تریپورہ کے اندر میں، کئی مسلمان بچیوں کے عصمتوں کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے، اور مسلمان نوجوان کے دل کے اوپر جو نہ رہیں گے، ادھر اذان ہو اور مسلمان نوجوان وہاں ٹیلی ویژن دیکھتا بیٹھا ہو اور پکچر دیکھ رہا ہو اور فحاشی دیکھ رہا ہو۔ مسلمان نوجوان نے جہاں اپنے اکابرین کو اپنا رہبر بنانے کے بجائے دنیا کے فلم اسٹاروں کو اپنا رہبر بنایا ہو اور ان کے جیسے بال اور ان کے جیسے لباس اور ان کی جیسی زندگی گزارنے کا سوچ رہا ہو، سوچو تو صحیح اللہ اس قوم کے لیے اور اس امت کے لیے کیسے آسمان سے فیصلے کرے گا، کیسے اللہ کی طرف سے فیصلے کرے گا۔ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ میں نے کتنے نماز کے جنازے نکالے، میں نے کتنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے۔ صحابہ اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے لیکن اللہ کا حکم ٹوٹنے نہیں دیا کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے پاس مددیں آیا کرتی تھی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد الاسود ایک روایت کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلیبیب کیا آپ کا نکاح ہو چکا ہے؟ کیا آپ کا نکاح ہو چکا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جلیبیب نے فرمایا یا رسول اللہ میرا نکاح کیسے ہوگا، میرے پاس کوئی خاندان نہیں، دکھنے کے اعتبار سے میں کالا کلوٹا اور شکل کے اعتبار سے بھدا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے، جیسے تبے کی پیٹ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کا کلر تھا، اور بالکل کالے، اور نئے نقش بھی آپ کے کچھ نہیں تھے۔ کہنے کہ کون دے گا مجھے بیٹی اپنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تیرا آج نکاح کرا دیتا ہوں، فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے جا کر کے کہو کہ آپ کی بیٹی کا پیغام دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ صحابی اور رسول ان کے دروازے کے اوپر گئے اور جا کر کے کہا فلاں صاحب گھر کے اوپر ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آیا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کہا جلیبیب۔ کہا کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا میرے لیے دے کر کے بھیجا ہے۔ اب وہ صحابی نے دیکھا یہ کالے کلوٹے اور اللہ کے نبی نے ان کو میری بیٹی کے لیے بھیجا، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ وہ تھے، حضور کے زبان سے کوئی بات نکلی، آمنا و صدقنا، ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہماری زبان غلط بول سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکلی ہوئی بات غلط ہو نہیں سکتی ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا، لیکن اب اپنے بیٹی کا امتحان لینا ان کو مقصود تھا۔ کہنے لگے میری بیٹی تو بڑی حسین اور خوبصورت ہے اور آپ نکاح کا پیغام لے کر کے آئے ہو، میں اپنی بچی نہیں دوں گا، چلو میں آ کر کے بات کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بچی نے جب اندر سے سنا اور وہ جب واپس پلٹے تو اپنے باپ کا آواز لگائی کہ ابو جان کیا کہہ رہے ہو؟ بھیجنے والے کو دیکھو، آنے والے کو نہ دیکھو، آنے والا کالا کلوٹا ہے، کیا ہوا؟ بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ میرے نبی نے بھیجا ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ ان کے پیچھے بھاگے، کہا کہ بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔
اب یہ آئے واپس، کہا یا رسول اللہ کہ میرا نکاح تو طے ہوا، اب نکاح کیسے کروں؟ میں تو غریب ہوں اور کوئی دیتا ہے تو کھاتا ہوں، کپڑے لیتا ہوں تو پہنتا ہوں، اب کیا کروں؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ، ان سے 10 درہم لو اور ان کے پاس سے کچھ لو، حضرت عمر کے پاس جاؤ اور حضرت سعد الاسود کے پاس، حضرت سعد الاسود کو یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے پاس بھیجا۔ یہ گئے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہا اللہ کے نبی نے بھیجا، میرا نکاح ہے کچھ دے دو۔ انہوں نے دیے 10 درہم، حدیث میں آتا ہے وما زیادہ، یا تو اس سے زیادہ دیے۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، انہوں نے کچھ دیے، انہوں نے کچھ دیے۔ یہ سب نکاح کی تیاری ہو رہی ہے اور اب یہ پیسے جمع ہو گئے، اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر میں اللہ کے راستے کی تشکیل کر دی کہ کون جائے گا اللہ کے راستے میں۔ لوگ تیار ہوئے، جماعت بنائی اور بھیج دیا۔ اب اس وقت میں اللہ کے راستے میں جانا ہمارے جیسا تو تھا نہیں کہ چلے 4 مہینے کی اور 3 دن کی ترتیب بنائی اور آ گئے واپس، وہ تو جہاد کی تشکیل ہوا کرتی تھی، وہاں تو جان دینی پڑتی تھی۔ صحابہ کی جماعت روانہ ہو گئی، اب یہ پیسے لے کر کے اپنے نکاح کی ضرورت کا سامان خرید رہے ہیں اور بازار کے اندر میں ہیں۔ اتنے میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارتدی النفیر النفیر، اے دین کے مددگاروں، اے اللہ کے ماننے والوں، نکلو اللہ کے راستے میں، آج اللہ کے دین کو، اللہ کے مددگاروں کی ضرورت ہے۔ تو آتا ہے روایات کے اندر میں حضرت جلیبیب کے کان میں جب یہ آواز پڑی، نکاح کا سارا سامان واپس کر دیا، ایک زیرہ، ایک تلوار اور ایک سواری خریدی اور جنگ کے میدان کی طرف دوڑے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے راستے میں آؤ، اس لیے نہیں کہا تھا کہ اب یہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کو چھوڑو، ابھی اتنے سارے ہیں، لیکن ان کا ایمان اندر سے جاگا اور جنگ کے میدان میں پہنچے۔ جنگ ہار کے قریب تھی، لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور چہرے کے اوپر نقاب باندھا ہوا ہے اور تیز سواری لے کر کے آیا اور جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا، لوگوں کے ساتھ میں جنگ کر کے سب کو پلٹ دیا۔ آخر میں یہ شکار ہو گئے دشمنوں کا، بدن کے اوپر کئی گھاؤ آئے، زمین کے اوپر گر گئے، انتقال ہوا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور لاشیں جمع کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کالے بازوؤں سے پہچان لیا، یہ تو سعد الاسود، یہ تو جلیبیب لگتا ہے، اور جو دیکھا چہرے کو تو حضور کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، یہ تو نکاح کی تیاری میں گیا تھا، یہاں کہاں سے آ گیا اور یہاں کہاں سے شہید ہو گیا۔ اب شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو کفن پہنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پنجے کے اوپر چل رہے ہیں جنازے کے اندر میں، لوگوں نے دیکھا پنجے پر کیوں چل رہے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قبر میں رکھا گیا، اور جب قبر میں رکھا گیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور پھر اچانک اپنے چہرے کو ایسے پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنازہ دفن ہوا، 3 باتیں بڑی عجیب تھی، ایک تو آپ پنجے پر چل رہے تھے، دوسرا یہ تھا کہ آپ نے قبر کے اندر میں اچانک اپنا چہرہ پھیر لیا، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ مسکرائے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجے پر اس لیے چل رہا تھا کہ جلیبیب کے جنازے کے اندر میں آسمان سے آج اتنا فرشتہ آیا ہوا تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کو جب قبر میں رکھا گیا تو حوریں جنت سے بھاگ رہی تھی، یہ میرا شوہر، یہ میرا شوہر، تو میں نے دیکھا کہ اس کی حوریں ہیں، میری نگاہ پڑی، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اور تیسری چیز جو مسکرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جو مسکرائے تو حوروں کو دیکھ کر کے مسکرائے، وہ حوریں جب دوڑ رہی تھی تو ایک کا دوپٹہ گر گیا تو فرمایا کہ میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ ہم تو دنیا کے حوروں کے چکر میں پڑ گئے، اکثر نوجوان آتے ہو جمعہ میں مخاطب نوجوانوں سے ہوں، دنیا کے حور کے چکر میں آخرت کی حور بھول گئے۔ کبھی ہم راتوں کو اٹھ کر کے رونے والے تھے، آج رات بھر پورے گناہوں کے اندر میں مبتلا ہیں، بس واٹس ایپ، فیس بک، نیٹ۔ تو ایسی قوم کے ساتھ اللہ کا کیا ہوگا؟ کیا کریں گے اللہ اس کے ساتھ؟ اللہ کا واسطہ اپنے زندگیوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بناؤ، نمازوں کو پابندی کے ساتھ میں پڑھو، بھلے آپ 5 وقت کی نہیں پڑھ رہے ہو، وقت نہیں مل رہا، 2 وقت سے شروع کرو، فجر کی نماز پابندی سے پڑھو، عشاء کی نماز پابندی سے پڑھو، اللہ توفیق دے پھر ظہر میں آنا، عصر میں آنا، مغرب میں آنا۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ سرے سے 5 وقت کی نماز ایک دن میں ضائع کر دیتے ہو کہ اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، کیا قبر میں جانا نہیں ہے؟ روز رات میں بستر پر سونے سے پہلے ایک مرتبہ سوچو کہ یہ میری رات ایک وہ بھی آئے گی کہ میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے مجھے
لے جا کر کے قبر میں ڈال دیں گے، اس رات میرا ساتھی کون؟ اس رات میرا ساتھی نماز ہے، اس رات میرا ساتھی قرآن ہے، اس رات میرا ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جس کی میں آج جنازے نکال رہا ہوں۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور پھر لوگوں کے لیے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو، صدقہ دو، دعائیں مانگو، اللہ تجھے بہت ناراض کیا، معاف کر دے، اب امت کے حالات ختم کر دے۔ اور یہ وقت چھٹائی کا وقت ہے، یاد رکھنا، ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، آج کے دور کے اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت چھٹائی کا دور ہے۔ اس وقت کے اندر میں جو اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اس وقت میں دنیا میں شہید ہو رہے ہیں وہ اللہ کے گناہگار ہیں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تھوڑی سی تکلیف میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، ہم بڑے نافرمان ہیں، ہمارے لیے کوئی بڑا عذاب منہ کھول کر کے بیٹھا ہوا۔ بہرحال آپ لوگ ملتے ہی جمعہ میں ہو، اس لیے کبھی کبھار 2-3 منٹ زیادہ ہو بھی جاتے ہیں، معاف کرنا۔ آپ کا وقت 1:40 تک کا ہے، لیکن 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلو، دعوت و تبلیغ کے اندر میں اپنے اوقات لگاؤ، دین سیکھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، جمعہ کے دن پہنچو، دین کی بات سنو، دین کے ماحول میں رہو۔ 4 مہینے نہیں جا سکتے، 3 دن لگاؤ، اپنی عادت بنا لو اللہ کے راستے کی محنت کی اور اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنانے کی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔